अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं काई कबीले के सरदारी खेमे में उरहान अपने घर वालों के साथ मौजूद होता है। मलून खातून कहती है, उरहान मुबारक हो, आज अगर हमें एक फतह के बाद दूसरी फतह मिली है तो ये आपके भाईचारे और यकजहती का समर है। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन मलून खातून का हाथ चूमता है और उस्मान साहब कहते हैं, जब तक ये भाईचारा जारी रहेगा हमारा मकसद सदियों तक हमारी नस्लों तक फैलेगा। हमारे 1000 साला मकसद की तकमील के लिए अब एक नया दौर शुरू होने वाला है। उरहान फातिमा से कहता है, फातिमा तुम सोगोत जाओ और तैयारियों का आगाज करो। हमने जहाँ जड़ पकड़ी, जहाँ शेख दिबाली की सांसों ने जमीन को छुआ, वहाँ तलवार बांधने की रस्म अदा की जाएगी और माँ आप कबीले को जमा करना शुरू करें। हम यहाँ से हिजरत करेंगे। नीलुफर पूछती है, हम कहाँ जाएंगे उरहान? तो उरहान कहता है, हर तरफ से आए तुर्कमानों की हिफाजत अलग अलग करना मुश्किल हो गया है। इकट्ठे रहने के लिए हम चरागाह पर मौजूद कबीले की तरफ हिजरत करेंगे। अलाउद्दीन कहता है, हम सरहद बुरसा की जानिब रवाना होंगे, वो बहुत करीब है। उरहान उसकी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, हमारी हिफाजत इससे मजबूत होगी और बुरसा की फतह की तैयारी भी तेज हो जाएगी। मनून खातून कहती है, तुमने अच्छा सोचा बेटे, हम फौरन तैयारी शुरू करते हैं। सौगत अब मेरी बेटी फातिमा के सुपुर्द है। बाहर पूरा कबीला जमा होता है, वो अपने नए सरदार को देखने के लिए बेताब होते हैं। उरहान अपने घर वालों के साथ सरदारी खेमे से बाहर आता है तो उरहान सरदार जिंदाबाद के नारे बुलंद होते हैं। उरहान नीलुफर के साथ आगे बढ़ते हुए उनका शुक्रिया अदा करता है। इसलिए में खलील उरहान के पास आता है और कहता है, मेरे सरदार खुशखबरी है, यार इसार फिर से उस्मानियों की मलकियत बन चुका है। ये सुनते साथ ही उरहान उसे गले लगा लेता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। कारा खलील कहता है, एक और खबर भी है। एजनिक में हमारे जासूसों से मिलने वाली खबर के मुताबिक एजनिक का हाकिम महसूल की तैयारियां शुरू कर चुका है। उरहान उसे कहता है, करनी भी चाहिए, तुम भी अपनी तैयारी मुकम्मल रखो खलील, अब हमने आग की कमीज पहन रखी है। उरहान पलटता है तो नीलुफर नहीं होती। वो घोड़े पर सवार होकर कबीले से जा रही होती है और काफी गमगीन दिखाई देती है। ये देखते हुए उरहान भी परेशान हो जाता है। यार इसार की बुलंदी पर अब्दुर्रहमान अपने साथियों के साथ मौजूद होता है और बुलंद आवाज से कहता है, सुन लो ए काफरों के झुंड, क्या काई की जमीन लेना इतना आसान था? बलबान कहता है, चिल्लाते रहो, तुम मंगोलों को यहाँ खींच लाओगे। तो अब्दुर्रहमान कहता है, काश कि वो आ जाएं, एक एक करके निमटने के बजाय हम एक साथ उनका लुकमा बनाएंगे। कंतुराली कहता है, मंगोलों का जिक्र बंद करो, ये बताओ कि परचम किसके पास है और गाड़ दो उसे, ताकि जिन्होंने अब्दुर्रहमान की आवाज नहीं सुनी वो भी देख लें। उन्हें दिखा दो कि यार इसार अब काई की मलकियत है। अब्दुर्रहमान झंडा निकालते हुए कहता है, मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ। ये कहते साथ वो झंडा निकाल के उसे चूमता है और फिर मंगोल परचम उखाड़ फेंकता है। दुमरुल काई परचम देखते हुए कहता है, इस परचम के साए तले लोग सुकून से जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अगले पल काई परचम यार इसार पे लहरा दिया जाता है और सिपाही जोर से अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करते हैं। उधर नीलुफर नदी के पास खड़ी होती है। इसलिए में उरहान वहां आता है और नीलुफर से प्यार करते हुए पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? वो नजरें चुराती है तो उरहान उससे कहता है, मेरे दिल की सुल्ताना, मेरी मोती मेरी जान, तुम्हारी जुल्फों की तारीकी में मेरा दिल जगमगा उठता है। मेरे उफक का हिलाल तुम्हारी आंखें मेरी जिंदगी की बहार हैं। जब इन पर बादल छा जाएं तो मेरा जहां सर्दियों में बदल जाता है। अब बताओ तुम्हें क्या हुआ है? नीलुफर कहती है, मुझे कोई दुख नहीं, तुम सरदार बन गए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उरहान कदरे गुस्से में उसे पुकारता है तो वो कहती है, उरहान ये कोई बुरी बात नहीं है। उरहान कहता है, फिर बताती क्यों नहीं? नीलुफर की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और वो कहती है, मैं बहुत खौफजदा हूँ। उरहान पूछता है, किस बात से खौफ है? नीलुफर बच्चे का मौजा उसके हाथ में रखते हुए कहती है, उरहान मैं उम्मीद से हूँ। यह सुन के उरहान बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। फिर कहता है, ये खबर तुम खौफ के साथ क्यों सुना रही हो? नीलुफर कहती है, जब से मालूम हुआ है दिल कांप रहा है, मैं चाहकर भी अपने दिल को नहीं रोक पा रही, खुश होने से भी डर लगता है। मेरे कासिम के बाद हमने 2 बच्चों को खो दिया था, अगर फिर? तो उरहान कहता है, डरो मत, कुछ नहीं होगा, देखो आज मैंने अपनी मंजिल पा ली है, तुम भी परेशान ना हो, कुछ बुरा नहीं होगा। अल्लाह ने हमारा दर्द देखा और हमें इनाम दिया है, अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल की, हम अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करेंगे। ये कहते साथ वो फिर से उसे गले लगा लेता है। उधर हम देखते हैं कि जंगल में फ्लावियोस तकलीफ से करा रहा होता है।
وہ اپنے زخم داغنے کے لیے آگ جلانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اسی لمحے اسے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ پلٹ کے دیکھتا ہے تو فاطمہ خواتین کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے اور بیز بدلنے لگ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ خواتین اس پر تیر تان لیتی ہیں اور فاطمہ اسے زخمی دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے۔ فلاویوس کہتا ہے، فاطمہ خاتون یہ تقدیر ہے، یہ میں ہوں۔ فاطمہ پوچھتی ہے، یہاں کیا کر رہے ہو تاجر؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ میرے راستے میں مت آؤ ورنہ میں تمہیں خود ہٹا دوں گی۔ فلاویوس کہتا ہے، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی فلاویوس گھوڑے سے گر جاتا ہے تو فاطمہ اور سپاہی بھی ایک دم سے گھوڑے چھوڑ دیتے ہیں۔ فاطمہ اس کے پاس آ کر دیکھتی ہے کہ فلاویوس زخمی ہے تو فاطمہ اس سے کہتی ہے، تم پھر سے زخمی ہو گئے، یہ کس نے کیا؟ کہاں تھے تم؟ فلاویوس کہتا ہے، تم اسے بھولی نہیں؟ فاطمہ اس کے زخم پہ پتھر رکھتے ہوئے کہتی ہے، یہ خون کو روک دیتا ہے، تمہیں سیکھنا چاہیے، تم اپنی بے باکی کی وجہ سے بار بار زخمی ہوتے رہو گے۔ فلاویوس بے ہوش ہو جاتا ہے تو فاطمہ بلند آواز سے کہتی ہے، سپاہیوں یہ زخمی ہے، بے ہوش ہو گیا ہے، جلدی آؤ اور اسے سوغوت کے شفا خانے میں لے چلو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی فلاویوس کو لے جاتے ہیں اور فاطمہ کہتی ہے، یہ ہمارے ہاتھوں میں مرنا نہیں چاہیے۔ پھر گھوڑے کے پاس آ کر کہتی ہے، ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا ہے، کالکائی کا سب سے بڑا دن ہے اور خان سردار کے لیے تلوار باندھنے کی تقریب ہوگی۔ فلاویوس جاتے جاتے تھوڑی بہت باتیں سن جاتا ہے۔ فاطمہ مزید کہتی ہے، ہمارے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے، ہر چیز کی تیاری بغیر کمی کے شروع کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے کے سردار خیمے کے سامنے منون خاتون بہت پریشان بیٹھی ہوتی ہیں اور نیلوفر کے پاس سے گزرنے پر اسے آواز دے کے پاس بٹھا لیتی ہیں۔ پھر کہتی ہیں، کبھی کبھی میں اس طرح منظر دیکھتی ہوں، دیکھو ذرا تم کیا دیکھتی ہو۔ نیلوفر کہتی ہے، میری آنکھیں خیمے دیکھتی ہیں، اگر میرے دل سے پوچھیں تو یہ تھکے ہوئے لوگوں کا خوف اور غم دیکھتا ہے۔ میں پھر بھی ایک اور چیز دیکھتی ہوں، ناقابل شکست امید۔ منون خاتون کہتی ہیں، یہی ہے، بالکل یہی ہے جو میں چاہتی ہوں کہ تم دیکھو نیلوفر۔ اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو تو تم ہجوم دیکھو گی، اگر تم دل سے دیکھو تو یہ ایک قوم ہے۔ نیلوفر خاتون، آج تمہاری حکومت کا آغاز ہے، تمہارے دور کا آغاز ہے۔ میرا بیٹا اورحان اپنے بابا کی نشست پہ بیٹھے گا اور تم کائی کی ماں بنو گی۔ اب تم صرف اورحان کی بیوی نہیں ہو بلکہ کائی کی جان، ریاست کا چہرہ، قبیلے کی لڑکیوں کی رہنما اور اپنے شوہر کا بوجھ بانٹنے والی بھی ہو۔ نیلوفر کہتی ہے، شکریہ منون خاتون، میں جب تک سانس لوں گی اورحان کا ساتھ دوں گی۔ منون خاتون کہتی ہیں، میں جانتی ہوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم بھی یہ جان لو، امارت ایک ایسی آگ ہے کہ اس کے شعلے اور امتحان بہت ہیں۔ اس راہ پر صرف محبت سے نہیں، صرف دل سے نہیں، طاقت، وقار اور صبر کے ساتھ اس راستے پر چلتی رہو گی۔ میری بہو، میرا غصہ تمہیں توڑنے کے لیے نہیں تھا، تمہیں اس ریاست کے امتحانات کے لیے تیار کرنے کے لیے تھا۔ نیلوفر کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور وہ ان کا ہاتھ چوم لیتی ہے۔ پھر کہتی ہے، اللہ مجھے شرمندہ نہ کرے ماں۔ منون خاتون کہتی ہے، میری بیٹی، میں ہمیشہ یہاں ہوں تمہارے لیے۔ نیلوفر کہتی ہے، ہم مائیں دوسروں کی زندگی کے لیے موجود ہیں۔ میں اب اپنے اندر ایک اور خواہش رکھ رہی ہوں، جیسے جیسے میں اسے طاقت دیتی رہوں، میں ان لوگوں کو بھی طاقت بخشوں جن کو آپ نے میری امانت میں سونپا ہے۔ ہمارے خواہش ریاست کی خواہش کے ساتھ ایک ہو انشاءاللہ۔ منون خاتون اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے اسے پہناتے ہوئے کہتی ہیں، یہ تم میری طرف سے امانت سمجھو، تمہیں اس کا بوجھ ہمیشہ یاد رہے گا جو تم اٹھا رہی ہو اور وہ اعتماد جو یہ ریاست تمہارے لیے ظاہر کر رہی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ خیمے میں کارا خلیل اورحان کے لیے نقشہ بچھا رہا ہوتا ہے اور سپاہیوں کو فرمان دے کے وہاں سے روانہ کر دیتا ہے۔ اگلے علم میں اورحان وہاں داخل ہوتا ہے، اسے دیکھ کے کارا خلیل کہتا ہے، ہمارا ایک مصروف ایجنڈا ہے حضور، میں نے تمام صدران کو پیغام بھیج دیا ہے، سب لوگ کل تلوار سونپنے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اورحان کہتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی غلطی نہ ہو، ہر کوئی ہماری غلطی کا منتظر ہے خلیل، میں کوئی کوتاہی نہیں چاہتا۔ خلیل کہتا ہے، اللہ کے حکم سے آپ اس ریاست اور اس قوم کو دوبارہ اس کے پیروں پر کھڑا کریں گے۔ اب مجھے موصول ہونے والی اطلاع کے مطابق ایزنگ سے شہنشاہ کی طرف جانے والا سونا کل روانہ ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، یارسار کو پھر سے فتح کرنے کی وجہ سے تیمورتاش غصے میں ہے، یعنی وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ اورحان کہتا ہے، وہ اب رو رہا ہوگا خلیل، اور اس کے ساتھ والے کتے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، لیکن میں نے ابھی تک انہیں نہیں دکھایا کہ اصل خوف کیا ہے۔ اب ہم ان تمام دشمنوں سے ایک وقت میں نہیں لڑ سکتے، ہمارا اصول یہ ہے کہ تقسیم کرو اور تباہ کرو۔
ہم اسی پہ عمل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بورسا کی مدد کرنے والے ایزنی کو خوفزدہ کریں گے۔ جہاں تک بات محتاج کی ہے، ایزنی سے ملنے والا سونا اسے دے کر کچھ عرصے کے لیے دور کر دیں گے اور اس دوران بورسا میں ایک بھی لقمہ داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں سپاہیوں، تجارت اور لشکر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تھک چکے ہیں۔ ہمیں لوگوں کی امید بننے کی ضرورت ہے خلیل۔ میں ان سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ دشمن کو پسپا کرنے کے بعد لوگوں کو اور بزرگوں کو میرے خیمے میں بلاؤ۔ خلیل کہتا ہے، ہر تبدیلی ایک اور مسئلے کے برابر ہوتی ہے حضور۔ اگر ہم مسئلے کو جانتے ہیں تو اس کا حل بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ارحان کہتا ہے، ہم ڈھونڈیں گے خلیل، ہم ڈھونڈیں گے۔ ارحان کا جوش اور خوشی دیکھ کے خلیل کہتا ہے، حضور آپ کی یہ خوشی صرف آپ کو سرداری ملنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو ارحان اس سے کہتا ہے، میرا ایک اور بچہ بھی ہوگا۔ یہ سنتے ساتھ ہی خلیل ارحان کے گلے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے، آپ کی نسل پھلے پھولے، آپ کا نسب شاندار ہو حضور۔ یہ کہتے ساتھ ہی خلیل اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس کی بیوی کو قتل کر کے اس کے بچے کو اس سے چھینا گیا تھا۔ خلیل پریشان ہو جاتا ہے تو ارحان اس سے کہتا ہے، خلیل میں دیکھ رہا ہوں اور جانتا ہوں، جب بھی کوئی بچے کا ذکر کرتا ہے تو یہ تمہیں کتنی تکلیف دیتا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ ہم تمہارے بچے کو تلاش کریں گے۔ تمہیں اس تکلیف سے دوچار کرنے والوں پہ یہ دنیا تنگ کر دیں گے۔ ہم وہ قوم ہیں جو اللہ کے حکم پر جان بھی قربان کر دیتی ہے۔ دنیا کی طاقت ہمارے ایمان کے آگے کچھ نہیں۔ نہ ہمیں تخت کا لالچ ہے، نہ تاج کی خواہش۔ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں۔